السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کی مجلسوں میں 12 جرنیل صحابہ کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تک 12 صحابہ کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ آج ہم مزید 2 صحابہ کا تذکرہ کریں گے جن کا نام جرنیل صحابہ میں شامل ہے۔ ان میں سب سے پہلے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ کس حساب سے رشتہ دار ہیں، آگے ابھی اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ان کا نام، پورا نام و نسب کیا ہے؟ ابو محمد ان کی کنیت ہے، عبداللہ ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام جحش، عبداللہ بن جحش بن رعاب اسدی، قبیلہ اسد سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی ماں جو تھی امیمہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب ان کی ماں تھی، ان کی والدہ تھی۔ امیمہ بنت عبد المطلب کو کون جانتا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ امیمہ بنت عبد المطلب یہ کون ہے؟ امیمہ بنت عبد المطلب یہ کون ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، عبد المطلب کی بیٹی تھیں امیمہ بنت عبد المطلب۔ تو عبداللہ بن جحش جو تھے وہ امیمہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور اسی مناسبت سے پھوپھی زاد بھائی ہوتے ہیں حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عبداللہ بن جحش اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کزن ہیں، آپس میں کزن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے تقریباً 41 سال پہلے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہجرت سے 42 سال پہلے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 یا 12 سال کے چھوٹے تھے، 11 یا 12 سال کے چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل شروع میں مسلمان لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شفٹ بھی نہیں ہوئے تھے، دار ارقم جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر شفٹ بھی نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اس سے پہلے ہی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور سابقین اولین میں ان کا شمار ہوا۔ پھر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اپنے بھائی ابو احمد اور عبید اللہ کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ زینب اور حمنہ وغیرہ یہ بھی شامل تھے۔ بہرحال 2 بھائی ان کے ساتھ تھے، ابو احمد اور عبید اللہ۔ عبید اللہ بن جحش جو تھے، اس سے پہلے تذکرہ ہم کر چکے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے۔ ام حبیبہ کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن۔ تو ام حبیبہ کے شوہر تھے وہ، لیکن یہ سب لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے، ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ عبداللہ بن جحش، عبید اللہ بن جحش اور ابو احمد بن جحش، یہ تینوں بھائی ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ اب حبشہ جب گئے تو وہاں پر عبید اللہ بن جحش جو تھے وہ نصرانی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، اور انہوں نے وہی مذہب اختیار کیا، اور پھر بعد میں اسی مذہب پر ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال ہجرت کر کے یہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ گئے، اور وہاں سے پھر مکہ واپس آئے، اور جب مدینہ کی جانب صحابہ ہجرت کرنے لگے تو پھر مدینہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے، اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسے ہجرت کے قافلے میں ان کے گھر والے تمام لوگ تھے، بھائی بہن جو بھی تھے،
جو مسلمان تھے وہ تمام کے تمام. اچھا خوش نصیبی دیکھیے کہ پورا کا پورا گھرانہ تقریباً جو ہے مسلمان ہے اور صحابہ کی جماعت میں ان کا نام شامل ہے. ہجرت کر کے مدینہ گئے تو جب مکہ میں گھر ان کا خالی ہو گیا تو ان کے گھر پہ ابو جہل نے قبضہ کر لیا. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بہت زیادہ افسوس کیا. انہوں نے بہت زیادہ افسوس کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا افسوس دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی اور کہا کہ یہ دنیا کا گھر تھا جس پر دشمن نے قبضہ کر لیا, پریشان نہ ہو, اللہ نے آپ کے لیے جنت میں گھر بنایا ہوا ہے. پھر جا کر کے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے رجب کا مہینہ چل رہا تھا. جنگ بدر کس مہینے میں پیش آئی؟ کس مہینے میں جنگ بدر ہوئی؟ جی رمضان میں. کتنی تاریخ؟ جی 17 رمضان. کون سا دن؟ جی جمعہ کا دن. ٹھیک ہے 17 رمضان جمعہ کا دن. بہتر ہے. تو رمضان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان. شعبان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب. تو رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ایک ٹیم روانہ کیا. اس میں تقریباً 8 لوگ تھے. بعض لوگوں نے کچھ اور تعداد بتائی ہے, بعض لوگوں نے کچھ اور بتایا. بہرحال جتنے بھی لوگ رہے ہوں, اور ان 8 لوگوں کی ٹیم کا قائد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اچھا رجب کے مہینے کے تعلق سے کوئی خاص بات جو آپ جانتے ہو رجب کے مہینے کے تعلق سے؟ حرمت والا مہینہ ہے. جی بہتر, حرمت والا مہینہ ہے رجب کا مہینہ. حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہر قسم کے ظلم و ستم اور ہر قسم کے گناہ سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا. حرمت والے مہینے 4 ہیں, ایک سے ہم گزر رہے ہیں, اس کے بعد ایک حرمت والا مہینہ آئے گا. اس سے پہلے ایک حرمت والا مہینہ گیا, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, اور اس کے بعد پھر رجب آتا ہے جو اسلامی سال کا 7واں مہینہ. تو رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز جاننے کے لیے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کی نقل و حرکت کس طریقے کا معاملہ کر رہے ہیں, ان کی حرکت کا جائزہ لینے کے لیے 8 لوگوں کی ٹیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اور ان 8 لوگوں کی ٹیم کے ساتھ جو جھنڈا تھا وہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب روانہ ہونے لگے یہ صحابہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا اور ساتھ ہی ساتھ نصیحت کی کہ یہ خط جو ہے ابھی نہیں کھولنا ہے, راستے میں جب جاؤ, جب تھوڑی دور مکہ رہ جائے گا تو پھر یہ خط کھولنا. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر کے نکلے. طائف اور مکہ کے درمیان جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہاں پہنچے تو رکے, خط پڑھا, اور خط پڑھنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت ان کو مکہ کے لوگوں کی نقل و حرکت اور ان کے تعلق سے جانکاری لانے کے لیے, جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا ہے. چنانچہ طائف اور مکہ کے درمیان ہی مدینہ سے آئے تھے. ظاہر سی بات ہے مدینہ سے آئے, طائف کے راستے سے آ رہے تھے, مطلب طائف کے راستے سے نہیں آ رہے تھے, ادھر مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تھا ادھر سے آ رہے تھے, لیکن درمیان میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جو طائف اور مکہ کے درمیان پڑتی ہے. وہیں پر ایک نخلستان تھا, یعنی کھجوروں کا باغ تھا, وہیں پر پڑاؤ کیا ان لوگوں نے اور وہیں سے مکہ کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز اور اس کے بارے میں, ان کی نقل و حرکت کے بارے میں جانکاری لینا شروع کر دیا کہ یہاں کیا کس طریقے کے حالات ہو رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنے سے, کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. ادھر سے ایک قافلے کا گزر ہوا, ادھر سے مکہ والوں کے قافلے کا گزر ہوا, تو بات یہ آئی کہ ہمیں اس قافلے پر حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو لوگوں نے کہا یہ رجب کا مہینہ ہے, اگر ہم حملہ کر دیتے ہیں تو رجب کے مہینے کی جو حرمت ہے اس حرمت کی پامالی ہوگی, لہٰذا ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ ہوا کہ رجب کا مہینہ ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی ہے, اگر ہم حملہ نہیں کرتے تو ہمارے ہاتھ سے یہ موقع چلا جائے گا اور یہ دشمن جو ہے یہ پھر جا کر کے مکہ میں پہنچ جائے گا, پھر ہم ان پر حملہ نہیں کر پائیں گے. چنانچہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھنے کی بات کہی اور کہا کہ بھائی دیکھو میں تو حملہ کروں گا, شہادت مطلب پرواہ نہیں کیا کہ مارا جاؤں گا کہ کیا کیا, شہادت کی تمنا لے کر کے لوگوں نے حملہ کر دیا. وہ صرف 4 لوگ تھے, جن میں سے 2 لوگ مارے گئے,
اور یہ بعد میں آ کر کے ان لوگوں نے یعنی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری خبر بتائی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئی اور صحابہ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب نبی نے حملہ کرنے نہ کرنے کی کوئی بات نہیں کہی تھی تو پھر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اوپر سے رجب کا مہینہ، حرمت والا مہینہ۔ اور پھر اسی بات کا بتنگڑ بنایا مکہ کے کافروں نے، مکہ کے ادھر عبداللہ، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ پریشان رہنے لگے، وہ ان کی بھی پریشانی تھی، اور ادھر سے مکہ کے کافروں نے یہ الزام لگا دیا، یہ جو ہے یہ اس طرح کی بات کرنی شروع کی کہ یہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں اور خود حرمت والے مہینوں کا ان لوگوں نے خیال نہیں کیا اور جنگ بھی کی اور قتل بھی کر دیا۔ تب اللہ رب العالمین نے جا کر کے سورۃ البقرہ کی آیت نازل کی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں کے رویے کو سامنے رکھ کر کے اس آیت کے اندر کہا کہ یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ محمد آپ تو بڑی ایسی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خود حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر، کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا یقیناً یہ بڑا گناہ ہے، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ، اس سے بھی بڑی بات کیا ہے جو مکہ کے کافروں تم کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ، اور مکہ کے لوگوں کو یہاں سے نکال دینا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ان تمام چاروں چیزوں سے، یعنی اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے نکالنا، اور اسی طریقے سے جو ہے مکہ کے لوگوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ چاروں گناہ، یہ تو بڑے گناہ ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہے، لیکن ان سے بھی بڑا ایک گناہ کیا؟ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے، فساد پھیلانا، یہ قتل سے زیادہ سخت اور سنگین گناہ ہے۔ اور مکہ کے لوگوں، تم فساد پھیلاتے ہو، تم بگاڑ پھیلاتے ہو، تم نے مکہ کے لوگوں کو یہاں سے نکال دیا اور یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تب تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، اور آج جو ہے ان لوگوں نے موقع پا کر کے حرمت والے مہینے میں یہ جو ہے تمہارے دو لوگوں کا قتل کر دیا، تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اور جو ہے یہ واویلا مچا رہے ہو، شور مچا رہے ہو کہ محمد اور ان کے ساتھی جو ہے حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی، اور دو لوگ مارے گئے تھے، دو کو قیدی بنایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، اور جو مال ملا تھا اس مال پر قبضہ ہو گیا تھا، اور ان 8 صحابہ میں وہ مال تقسیم ہوا، اور 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ تھے حضرت عبداللہ بن جحش، اور پھر اس کے بعد جنگ بدر ہوئی، تو جنگ بدر مطلب 1.5-2 مہینے، اس میں سے ایک سبب یہ بھی تھا، عمر بن امیہ زمری اس حملے میں مارا گیا تھا، تو جنگ بدر کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب جو ہے وہ یہ واقعہ بھی تھا کہ بعد میں مکہ کے کافروں نے حملہ کرنے کا پلان بنایا، اور پھر جو ہے جنگ بدر ہوئی، بہرحال اس کی اپنی تفصیل ہے۔ جنگ بدر ہوئی، اس میں مسلمان کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد جنگ احد جب آئی شوال سن 3 ہجری میں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں بھی شریک رہے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں بھی شریک رہے، اور انہوں نے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ دونوں دوست تھے، دوستی تھی ان کے درمیان، تو ان دونوں دوستوں نے ایک جنگ احد سے پہلے بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، بلکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی پہلے کہ اے اللہ، کل میں جنگ کے میدان میں چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے میں ایک ایسا دشمن آئے جو مجھے مارنا چاہے اور میں اس کو مارنا چاہوں، لیکن پھر میں اس پر غالب آ جاؤں اور میں اسے قتل کر دوں۔ تو ان دونوں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا کہ اللہ، کل میں چاہتا ہوں کہ جنگ کے میدان میں ایک ایسا دشمن میرے مقابلے میں آئے کہ وہ سخت ہو اور زور آور ہو اور بہادر ہو، میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے، اور پھر آخر میں وہ مجھ کو قتل کر دے، اور پھر میں جب تیرے پاس آؤں اے اللہ تو تم مجھ سے سوال کرے کہ تم نے یہ کس لیے کیا، تو میں کہوں گا کہ اے اللہ، تیری محبت کے لیے، تیرے لیے، تیرے رسول کے لیے، دین کے لیے میں نے خود کو قربان کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی،
اور ان دونوں دوستوں نے اس پر آمین کہا۔ اچھا، اس کے بعد جنگ کے میدان میں یہ دوست پہنچے، اور جنگ کے میدان میں جنگ احد جب ہوئی، آپ جانتے ہیں 70 صحابہ شہید کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہادری سے مقابلہ کرتے رہے، لیکن بالآخر ان کی دعا قبول ہوئی، اور ابو الحکم بن اخنس بن شریق جو مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا دشمن تھا، اسی کا بیٹا تھا ابو الحکم، اس بندے نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، اور اس طریقے سے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ بعد میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے کہیں زیادہ اچھی تھی، اور وہ اپنی دعا میں کامیاب بھی ہو گئے۔ تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور دشمنوں نے ان کے ساتھ بہت غلط برتاؤ کیا۔ اچھا، اس جنگ میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہی ہوئے، ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جو حضرت عبداللہ بن جحش کے ماموں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، جو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے۔ تو یہ تینوں صحابہ شہید ہوئے۔ اب صحابیہ تھی حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان پر ایک ساتھ تین بڑے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اس جنگ کے اندر، کیونکہ اس جنگ میں ان کے شوہر مصعب بن عمیر، ان کے جو ہے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش، یہ تین رشتہ دار ان کے شہید ہوئے۔ ماموں اور بھائی اور شوہر، یہ تینوں رشتہ دار حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے شہید ہوئے، اور اس طریقے سے ان کو گہری تکلیف کا اس موقع سے سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، یہی عبداللہ بن جحش ہیں، یہی حمنہ بنت جحش ہیں جن کی بہن ہیں زینب بنت جحش، اور زینب بنت جحش کے تعلق سے ہم تفصیل سے تذکرہ کر چکے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں کہ ان سے شادی ہوئی تھی، اور پھر بعد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، وہ انہی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بہن ہے، اور اس اعتبار سے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تو ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، برادر نسبتی بھی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر دیکھیں حضرت عبداللہ بن جحش، جیسا کہ میں نے کہا ان کے ایک بھائی تھے ابو احمد، ایک بھائی تھے عبیداللہ جو نصرانی ہو گئے تھے، پہلے مسلمان ہوئے تھے، صحابی تھے، پھر بعد میں انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی بہن تھی زینب بنت جحش اور حمنہ بنت جحش۔ تو یہ مختصر سی زندگی تھی مدینہ کے اندر ہجرت کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس مختصر سی زندگی میں جرنیل صحابی بھی ہوئے، شہید بھی ہو گئے، اور جو ہے ایک اونچے مقام پر پہنچ گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اعتبار سے ان کا تعلق تھا، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، ان کی زندگی سے کیا پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی نجات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی نجات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ برخلاف ان کے بھائی جو تھے، ان کے بھائی حضرت عبیداللہ بن جحش، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، تو ان کو ظاہر سی بات ہے نجات نہیں ملنے والی، ان کو نجات نہیں ملنے والی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو تھام کر کے رکھا، اسی راستے پر چلتے رہے، تو نبی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی نجات ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیاوی تکلیف جو ہے وقتی ہے، اور آخرت کی راحت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کی راحت۔ اسی لیے انہوں نے دعا کیا تھا، ان کی دعا قبول ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا دنیا کی تکلیف جو ہے تھوڑے وقت کی ہے، اور آخرت کی راحت، آخرت میں جو آسانیاں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اچھا، غلطی کا اعتراف، اگر ہمیں غلطی کا معلوم ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے، اور اس غلطی پر پچھتاوا بھی ہونا چاہیے۔ ان سے ایک غلطی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ناراضگی انہوں نے دیکھا، تب ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور پھر اس اپنی غلطی پر پچھتائے۔ تو یہ طریقہ ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے۔ ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے کہ خیال اور سوچ ہمیشہ بلند ہونا چاہیے، خیال اور سوچ، یعنی ہمیشہ سوچ کو بلند رکھیں۔ انہوں نے کیا سوچ رکھی
اب ایک طرف سعد بن ابی، ایسا نہیں ہے کہ مطلب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سوچ چھوٹی تھی، لیکن ہمیشہ جو ہے سوچ کو بلند رکھنا چاہیے، پاک رکھنا چاہیے، بہتر رکھنا چاہیے، اعلیٰ کردار کا سوچ ہونا چاہیے، اور اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو انہوں نے دعا کیا، اور اس دعا میں کیا ہے، سخت دشمن بھی مانگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے شہادت کا مقام بھی مانگا کہ اللہ میں شہید ہو جاؤں۔ ایک آخری بات جو ہے ان کی زندگی سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نیت ہمیشہ صاف رکھیں اور خالص رکھیں، ہمیشہ جو کام بھی کریں، جس بھی جو ہے طریقے پر کریں، یاد رہے کہ وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، اور وہ اخلاص کے ساتھ آپ وہ کام کریں، ورنہ شہید ہو جانے پر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ شہید ہو جانے پر بھی اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو شہید ہو جانے پر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ نیت ہمیشہ خالص ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال سن 3 ہجری میں جنگ احد میں شہید ہوئے، اور ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو ایک ہی قبر میں ان دونوں ماموں اور بھانجے کو دفن کیا گیا، اور اس طریقے سے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، اور ان کے حوالے سے جو اہم باتیں تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ چلیں اگلے صحابی جو ہیں ہماری لسٹ میں وہ ہیں نعمان بن مقرن، نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی زندگی کے تعلق سے بڑی مختصر سی معلومات ہیں، وہ انشاءاللہ میں جلدی سے آپ کے سامنے ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ ان کا نام کیا ہے؟ ابو عمرو ان کی کنیت ہے، ابو عمرو ان کی کنیت ہے، اور المزنی، مزنی ان کا لقب ہے، مزینہ قبیلے سے تھے تو اسی اعتبار سے ان کو المزنی کہا جاتا، مزنی۔ اور ان کا نام ہے نعمان بن عمرو بن مقرن بن عائز، نعمان بن عمرو بن مقرن بن عائز، ابو عمرو المزنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قبیلے مزینہ سے تھے اور اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اور ان کے تقریباً یہ کل 9 بھائی تھے، سنان، عبداللہ، عبد الرحمن، عقیل، معقل، نعیم اور زرار اور دیگر لوگ تھے، ان کے سب کے سب ان کے بھائی تھے، اور ان تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ملنے آئے، بات چیت شروع ہوئی، اور بات چیت شروع ہوتے ہوتے بالآخر نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کے دیگر ساتھی اور دیگر بھائی بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ جنگ احزاب، جنگ خندق سے کچھ پہلے کا معاملہ ہے، اور اس طریقے سے یہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے، اور صحابہ کی جماعت میں ان کا نام شامل ہو گیا، نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی اور ان کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ جو ان کا قبیلہ تھا مزینہ، مزینہ جو قبیلہ تھا یہ دیہاتی قبیلہ شمار ہوتا، دیہات کا علاقہ شمار کیا جاتا تھا، لیکن جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے عقل، ان کی ذہانت کی اللہ رب العالمین نے تعریف، اس لیے کہ سوچ سمجھ کر یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ پہلے تذکرہ کیا اپنے علاقے میں جب اپنے قبیلے میں موجود تھے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی کسی موقع سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد غور و فکر کیا، اور پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، کہ دیہاتیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور اپنے اس عمل کے ذریعے اور خرچ وغیرہ کر کے یہ اللہ کی قربت چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی۔ اور پھر بعد میں نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احزاب میں شریک رہے، صلح حدیبیہ میں شریک رہے، اور فتح مکہ میں شریک رہے۔ آپ فتح مکہ میں تصور کریں 1300 لوگ صرف ان کے قبیلے سے مکہ میں فتح مکہ جو جنگ کہہ لیجیے آپ، جنگ تو نہیں ہوئی، لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن یہ جو فتح مکہ کے لیے لشکر لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اس میں کتنے مسلمانوں کی تعداد تھی؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جلدی سے بتائیں، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی فتح مکہ میں؟ جی 10,000 کی تعداد تھی، 10,000 کی تعداد تھی صحابہ کی۔ 10,000 میں 1300 لوگ جو ہے حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تھے، اور یہ 1300 لوگوں کی جماعت
حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہوئی تھی، اور نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذمہ دار تھے۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذمہ دار تھے، جو یہ 1300 لوگوں کی جماعت تھی۔ تو بہرحال ان تمام جنگوں میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، لیکن انہوں نے خصوصی کیا کارنامہ ان جنگوں میں انجام دیا، اس حوالے سے کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ اچھا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، اور مرتدین یعنی جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا اور اپنا دین جو ہے چینج کر لیا، یہ لوگ جب انہوں نے سر ابھارا اور ایسے لوگ پیدا ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور ان جنگوں میں باقاعدہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، اور مرتدین کے خلاف انہوں نے جنگ میں شمولیت اختیار کی اور جنگ میں شامل رہے۔ جنگ قادسیہ جو ایک جنگ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جس کے قائد کمانڈر، جس کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس جنگ قادسیہ میں جو ایران کو فتح کرنے میں بہت جو ہے بڑی جنگ شمار کی جاتی ہے، اور جس جنگ کی کامیابی بہت بڑا کردار جو ہے بہت بڑا رول پلے کرتی ہے ایران کو فتح کرنے میں۔ اس وقت جو سپر پاور، سب سے زیادہ طاقتور جو ملک تھا وہ ایران تھا، اور اس ایران کے علاقے قادسیہ کی فتح کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایران اور دیگر علاقوں کے فتح کے دروازے کھل گئے۔ تو جنگ قادسیہ جو جنگ ہوئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اس کے اندر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے، اور نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جنگ سے پہلے دستور کے مطابق جو ذمہ دار تھا اس علاقے کا، قادسیہ علاقے کا جو ذمہ دار تھا، یزدجر جس کا نام تھا، اس سے ملاقات کرنے کے لیے ایک وفد روانہ کی، ایک ٹیم روانہ کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس ٹیم کا امیر بنایا حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یہ جائیں گے اور اس سے بات کریں گے، ملاقات کریں گے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بات چیت کی، اور بات چیت کے دوران مسلمانوں کو کامیابی کی بشارت مل گئی، ایک اشارہ مل گیا، بات چیت شروع ہوئی، مسلمانوں نے اپنی بات رکھی، نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات رکھی، توحید کا درس دیا، بادشاہ نے اپنی بات رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ نے جو ہے ایک ٹوکرا مٹی کا منگایا، اور وہ مٹی دے کر کے نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور کہا کہ لے جاؤ، ہم بہت بڑے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مٹی کا ٹوکرا جو تھا وہ لے کر کے آئے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے کمانڈر تھے ان کو بشارت سنائی کہ مبارک ہو، بادشاہ نے اپنے علاقے کی مٹی ہمارے حوالے کر دی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی سے اور فتح سے، جیت سے نوازے گا، اور اس کا اشارہ ہمیں پہلے ہی مل چکا ہے۔ اور بالآخر جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی، بڑی عظیم جنگ ہوئی، تقریباً 3 روز تک یہ جنگ چلی، لیکن بالآخر مسلمانوں نے ایرانیوں کو اور ان جو ہے سپر پاور اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگوں کو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے شکست دے دیا، اور قادسیہ کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس کامیابی میں نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار پیش کیا، اور اسے وہاں کا جو ذمہ دار تھا اس سے ملاقات کی۔ جنگ نہاوند ایک جنگ ہے، اس جنگ میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر کی حیثیت سے، ذمہ دار کی حیثیت سے شریک ہوئے، اور اس جنگ میں ان کو کامیابی ملی، لیکن پھر اسی جنگ کے اندر ہی حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہاوند جو سن 20 ہجری میں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے خلافت کے زمانے میں، اس جنگ میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت جرنیل، بحیثیت کمانڈر شریک ہوئے۔ کامیابی تو مل گئی جنگ میں، لیکن مسلمانوں نے اپنا قائد اور اپنا جو ہے ذمہ دار، اپنا کمانڈر کھو دیا، اور بعد میں تلاش کی تو اپنے کمانڈر کی لاش ان کو ملی۔ اس طریقے سے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ سن 20 ہجری کا
زمانہ ہے۔ ان کی ازواج، ان کی اولاد، ان کی بیویوں کے تعلق سے تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا سیرت کی کتابوں سے، کئی ایک جگہوں پر تلاش کرنے کے بعد بھی اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں مل سکتی۔ یہ جو ہے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، جو زندگی بہت چند سالوں پر یعنی 15-16 سالوں پر مشتمل ہے، لیکن 15-16 سالوں میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی، اور جو ہے بہت بڑی بڑی جنگوں میں شامل رہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھا، اور ہر حیثیت سے اپنے آپ کو انہوں نے ان تمام ذمہ داروں کے حکم پر چلانے کی کوشش کی۔ ان کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ سردار ہونے کا مطلب سمجھو۔ اچھا، یہ سبق، یہ پیغامات بتانے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے تعلق سے، ان کی فیملی، ان کے خاندان کے تعلق سے کہا کرتے تھے ان للایمان بیوتا وان بیت آل مقرن من بیوت الایمان، کہ ایمان کے کچھ گھر ہوتے ہیں، ایمان یعنی ایمان کسی کسی گھر میں ہوتا ہے، لیکن مقرن یعنی جو آل مقرن ہے، نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے، اس خاندان کا پورا گھر یہ ایمان کے گھروں میں سے، یعنی ایمان کسی کسی گھر میں پایا جاتا ہے، لیکن نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ ہی ایمان سے اور ایمان والوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کہ سارے بھائی جو تھے، 9 بھائی تقریباً، یہ تمام کے تمام بھائی جو ہے یہ سب کے سب مسلمان ہوئے، پھر ان کی پوری فیملی مسلمان ہوئی، پورا خاندان مسلمان ہوا، تو کہتے ہیں کہ ان کے پورے گھرانے میں ایمان جو ہے رچا بسا ہوا ہے، اور ایمان نے ان کے گھر میں اپنا جو ہے اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے، یا جو ہے ایمان ان کے گھر میں موجود ہے۔ تو بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ ان کی زندگی سے پہلا سبق یہ ملتا ہے سردار ہونے کا مطلب سمجھو۔ اگر آپ کو کوئی ذمہ داری ملی ہوئی ہے، اگر آپ کسی علاقے کے ذمہ دار ہیں اور چند لوگوں کے ذمہ دار ہیں، کسی اسکول کے ذمہ دار ہیں، کسی جو ہے گھر کے ذمہ دار ہیں، تو ذمہ دار ہونے کا مطلب سمجھیں۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے ذمہ دار تھے، اور سوچتے رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ہے، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، یہ روز بروز ترقی کرتے جا رہے ہیں، ایک دن ہمارے یہاں بھی پہنچ جائیں گے، پھر ایک دن ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو کیا کیا جائے اس ماحول میں، کیا کیا جائے؟ ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کے خلاف ہو جائیں، کیا کریں؟ اور پھر بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، ہمیں ان کا دین قبول کر لینا چاہیے۔ تو سردار کو اپنی سرداری اور اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے، اور سردار ہونے کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، اپنے آس پاس لوگوں کے لیے ہمیشہ فائدے مند بنے، اپنے آس پاس لوگوں کے لیے ہمیشہ فائدے مند بنے، آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو مسلمان ہوئے، خود تو صحابی ہوئے، لیکن ان کی وجہ سے آس پاس کے ان کے پورے علاقے کے لوگ، پورا کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، اور تمام لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ تیسری بات، ہر محاذ پر ہر طریقے سے کھڑے رہو، ہر محاذ پر، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھ لیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھ لیں، ایک عام سپاہی کی حیثیت سے، ایک جو ہے کسی چھوٹی سی ٹیم کا امیر ہونے کی حیثیت سے، یا پورے لشکر کا کمانڈر ہونے کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے ہر محاذ پر ڈٹے رہے، جمے رہے، کھڑے رہے، اور لڑتے رہے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ۔ ہمیں بھی دین کے لیے ہمیشہ ہر محاذ پر کھڑے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو جو ہے جوامرد بنانا چاہیے، اور اپنے آپ کو مستعد رکھنا چاہیے، ایکٹیو رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات، حق بات کہو، چاہے کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ قادسیہ سے پہلے بادشاہ سے، یا جو ذمہ دار تھا یزدجر، اس سے ملاقات کے لیے گئے، تو اس کے سامنے پوری حق بات منوعاً بیان کر دی، دین کی سچائی اور باطل کی جو ہے گمراہی، وہ پوری بات بیان کر دی۔ یہ نہیں کہ ڈرے نہیں کہ سامنے کون ہے، میں کس ملک میں ہوں، کس علاقے میں ہوں، کچھ نہیں، حق بات کہو، چاہے سامنے والوں کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے، لیکن کہنے کا انداز ہونا چاہیے، بولنے کا طریقہ ہونا چاہیے، ادب سے، محبت سے، پیار سے، اور جو ہے نہایت لطافت اور نرمی کے ساتھ اپنی بات کو رکھ دینا چاہیے۔ یہی کام کیا تھا حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ تھی مختصر سی زندگی حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آج کی مجلس میں 2 صحابہ کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے صحابی عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں اور سالے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے صحابی حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو دیہات کے تھے لیکن دیہات کا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بہت اونچے مقام پر رکھ لیا، صحابی ہوئے، جرنیل صحابی ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی ذمہ داریوں پر معمور کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے، اور صحابہ کرام کا منہج اپنانے اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور ان کے جیسا ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔